اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو ہے کہ کیا شیخین سے خیبر فتح نہیں ہوا؟ شیخین کسے کہتے ہیں؟ شیخین اہل سنت اپنی ٹرم میں ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن شیخین مشہور الفاظ ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان کے لیے زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد، میں نے ایک ٹک ٹاک پر گزرتی ایک ویڈیو کو دیکھا کہ جس میں ایک شخص یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مکہ کے اندر جب اونچی اونچی اذانیں ہونی شروع ہو گئی تو کفار نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید عمر یا تو مر گیا یا عمر اسلام لے آیا، مطلب کہ ان کی بہادری سے متعلق وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمر کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ یہ ان کی بس بنائے ہوئے ڈھکوسلوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بس جس قصے کہانیاں ہوتی ہیں تاکہ یہ شیعہ کے بغض کے اندر نا عجیب عجیب کرامات بیان کرنی شروع کر دیں۔ خیر، آج ہمارے پاس یہی کتاب ہے، شرح خصائص علی، ظہور احمد فیضی کا ترجمہ و تحقیق اور تشریح اور تخریج کے ساتھ، مکتبہ باب العلم، غزالی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور، پاکستان سے یہ چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر ہم چلتے ہیں 131 پر۔ یہاں پر انہوں نے ایک ہیڈنگ دی ہے، کیا شیخین سے خیبر فتح نہیں ہوا؟ جب غزوہ خیبر سے متعلق ایسی حدیث کا ترجمہ کر رہا تھا، یعنی کہ یہ مصنف کیا کہہ رہا ہے، جن میں یہ تصریح ہے کہ پہلے اس مہم کو سر کرنے کے لیے، یعنی کہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے ابو بکر گئے اور عمر فاروق گئے اور وہ فتح حاصل نہ کر سکے یہاں پہ، اور یہ صریح یہ ہے کہ میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو لیسا بھی فراری، کہ وہ فرار ہونے والا نہیں ہے، مطلب یہ کہ ابو بکر عمر فرار ہوئے تھے تبھی اللہ کے نبی نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، یعنی کہ حدیث کے الفاظ اس نے یہ لکھے ہیں۔ تو اس بندے نے، یہ جو مصنف ہے، اس نے لکھنے والے نے کہا کہ میں شک میں پڑ گیا، اتنی موٹی کتاب اور یہ تحقیق کر رہا ہے بندہ، اس کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ خیر، علم کے دروازے کھلیں، کوئی بھی انسان کبھی بھی تحقیق کر سکتا ہے۔ اس کے اندر بعض ایسی وہ حدیثیں لے کے آیا کہ جس کے اندر یعنی کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ میٹھے میٹھے الفاظ میں فرار ہوئے تھے، مگر بعض ایسی حدیث اہل سنت کے اندر تواتر سے موجود ہیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے بہت غصہ بھی فرمایا تھا، بلکہ ان حدیث میں بھی یہ واضح ہو جائے گا۔ اور بعض صحابہ نے ایک دوسرے پر الزام بھی لگایا تھا، جیسے کہ ابو بکر کہتے تھے کہ انہوں نے کیا ہے، اور وہ صحابہ ابو بکر عمر کو کہتے تھے یہ بھاگ کر آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فتح نہیں ہو رہا، اور بعض حدیث میں 40 دن تک فتح نہیں ہوا تھا، 39ویں دن تک فتح نہیں ہوا تھا، تو 40ویں دن حضرت علی کو علم دیا گیا خیبر کا، اور وہ پھر فتح کر کر آئے ایک ہی دن میں۔ خیر، یہ وہ والی حدیثیں تو نہیں لے کے آئے۔ آگے میں یہ لکھتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو بھی لیسا بھی فراری کے الفاظ ہیں نا، یہ شاید شیخین کی فضیلت کو واضح کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور بعض میں یعنی کہ یہ لیسا بھی فراری کے جملے ترجیحاً اور اشارتاً کم کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے یہ بہت ممکن ہے کہ یہ جملے کسی راوی نے اپنی طرف سے درج کر لیے ہوں، لیکن ترجمہ سے فراغت کے بعد جب ان احادیث کی تخریج، تحقیق اور تشریح کا مرحلہ آیا تو میرا یہ شک زائل ہو گیا، مطلب کہ یہ ختم ہو گیا، مطلب الفاظ موجود ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ اسی لیے ایک آدھ نہیں بلکہ متعدد احادیث میں ہے کہ حضرت علی سے پہلے خیبر کی فتح کرنے کے لیے کچھ دستے بھیجے گئے، جنگ بھی ہوئی اور بعض میں اہل ایمان شہید بھی ہوئے۔ ظاہر ہے کہ ان دستوں کا کوئی امیر اور سربراہ تو ہوگا، مطلب کہ شیخین ہی تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے؟ بعض احادیث میں تو فلاں کا لفظ آیا ہے، جو ان کی کارکردگی ہے، ان کے جو بڑے بڑے بخاری امام تک فلاں لکھ لیتے ہیں نا، جب کسی کے جرائم کرائم آتے ہیں تو وہ فلاں ڈال لیتے ہیں، کیونکہ وہ یعنی کہ اگر نام لے لیں گے نا تو وہ بھی پھر بغض صحابہ رکھنا شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ٹرمیں ہیں، اب خود ہی اپنا دین بنا کے انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے، اور بعض میں خود شیخین کریمین کے نام مبارک بھی آتے ہیں۔ اوپر اس حدیث کی تخریج میں جن کتاب کے اسماء ہیں، ان میں نسائی کی سنن نسائی الکبریٰ خصائص علی کے بعد سب سے پہلی کتاب امام احمد بن اسحاق بن یسار کی ہے، جو علم مغازی کے امام ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے نبی کریم نے ابو بکر کو اپنا پرچم دے کر خیبر کے بعض قلعوں کی طرف بھیجا تھا، انہوں نے جنگ کی، پھر لوٹ آئے اور وہ فتح نہ کر سکے، حالانکہ انہوں نے کوشش کی تھی، پھر کوشش کی تھی، شہادت کیوں نہیں ہوئی ان کی؟ پھر دوسرے دن سیدنا عمر بن خطاب کو خیبر کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے جنگ کی، پھر لوٹ آئے۔ مطلب کہ اوپر یہ بندہ بیان کر رہا ہے، یہاں سے ہم جاتے ہیں، یہاں سے
اسی لیے ایک آدھ نہیں بلکہ متعدد احادیث میں کہ حضرت علی سے پہلے خیبر کو فتح کرنے کے لیے دستے بھیجے گئے، جنگ ہوئی اور بعض اہل ایمان شہید بھی ہوئے۔ اور یہاں پر کیا ہے جی، سیدنا ابو بکر کو اپنا پرچم دے کر خیبر کے بعض قلعوں کی طرف بھیجا گیا اور پھر وہ لوٹ آئے اور وہ فتح نہ کر سکے، حالانکہ انہوں نے کوشش کی تھی۔ پھر دوسرے دن عمر کو خیبر کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے جنگ کی، پھر لوٹ آئے اور وہ فتح نہ کر سکے، اوپر اہل ایمان شہید بھی ہو رہے ہیں، خیر حالانکہ انہوں نے کوشش کی تھی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ بخاری کے استاد نے بھی اسے، ابن ہشام نے، بہقی نے، ابو نعیم نے، ابن عبد البر نے، ابن اسحاق نے اور صحبی نے بھی اور ابن کثیر نے بھی ان کو نقل کیا ہے، یہ ان کے حوالہ جاتا ہے۔ پھر یہ نیچے خیبر کی ایک اور حدیث آتی ہے، یہ احمد بن حنبل بریدہ سے نقل کرتے ہیں، یعنی کہ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ جلد نمبر 5 میں ہے، صفحہ نمبر 454 میں، اور جلد 7 میں اور 630 ہے، اور حدیث نمبر ہے 23,381۔ یہ حدیث ہے کہ یعنی کہ غزوہ خیبر میں ابو بکر نے پرچم لیا، پھر لوٹ آئے اور فتح نہ ہوئی، اور پھر دوسرے روز عمر نے پرچم لیا، پھر لوٹ آئے اور فتح نہ ہوئی، اور محمود بن مسلمہ شہید کر دیے گئے، پھر سب لوٹ کر واپس آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل میں اپنا پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ واپس نہیں لوٹے گا جب تک کہ اس سے فتح حاصل نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ واپس نہیں لوٹے گا جب تک کہ اسے فتح حاصل نہ ہو۔ یہ مسند احمد بن حنبل کے الفاظ ہیں، اور اس حدیث کو احمد کی روایت ہے، اس کے راوی کو صحیح حدیث کا ابن اساکر حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی یوں ہی لکھا ہے، مطلب کہ انہوں نے بھی توثیق کی ہے۔ مرحب نے محمود بن مسلمہ پر چکی کا ایک پاٹ پھینکا تو ان کی کھوپڑی پھٹ گئی تھی اور پیشانی جلد چہرے پر لٹکنے لگی تھی، الصابہ میں یہ درج ہے۔ وہ جو پیچھے گزرے ہیں نا صحابی، ان کی شہادت کے متعلق لکھے۔ اور رسول اللہ کو کبھی کبھی درد شکیکیہ ہو جاتا تھا تو آپ اور 1-2 روز باہر تشریف نہ لاتے تھے۔ جب آپ خیبر کی طرف تشریف لے گئے تو تب بھی آپ اسی درد میں مبتلا تھے، جس کے باعث لوگوں کی طرف نہ آئے تو حضرت ابو بکر نے پرچم لیا اور شدید ترین قتال کیا۔ یہ دلائل نبوت میں ان کی نا حدیثیں، ان کے الفاظ یعنی کہ متن ملتا جلتا ہوتا ہے لیکن ٹکراؤ کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کے نا علماء نے پردے ڈالے ہوتے ہیں نا، یا راوی پردے ڈال دیتے ہیں بیچ میں، جس کے باعث آپ لوگوں کی طرف نہ ہوئے۔ ابو بکر نے پرچم لیا اور شدید ترین قتال کیا، پھر لوٹ آئے، پھر عمر نے پرچم لیا، انہوں نے پھر شدید ترین قتال کیا اور لوٹ آئے، اور پھر رسول اللہ کی صورتحال بتائی گئی تو آپ نے فرمایا یہی پرچم کل میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جو اسے مضبوطی سے پکڑے گا اور اس وقت تک نہیں لوٹے گا جب تک کہ اس کو فتح حاصل نہ کر لے۔ اب اس حدیث میں 3-4 اشارے ملتے ہیں۔ ایک تو جو خلفاء ہیں ان سے فتح نہیں ہو رہا، وہ ڈائریکٹلی یہ بات کلیئر کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اور پھر اللہ کے نبی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو میں اب دوں گا نا علم، وہ لوٹے گا نہیں جب تک فتح نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ لوگ ٹک ٹاک پہ اور یہ جو جھوٹے قصے کہانیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے لیے ایک لعنت سے کم نہیں ہے یہ حدیثیں کہ کتنا جھوٹ انہوں نے گڑا ہوا ہے۔ خیر، اسے دلائل النبوہ بہقی نے البدایہ والنہایہ میں، سیر نوالا میں، یہ ساری جگہ میں، ابن کثیر نے بھی، مستدرک للحاکم میں بھی ہے جی، یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اور سیدنا ابو الخدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے پرچم پکڑا اور اسے لہرایا اور پھر فرمایا کون ہے جو اس پرچم کا حق ادا کرے گا، تو فلاں آیا، فلاں مطلب انہی میں سے آئے ہوں گے، اور اس نے کر دیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا سوار ہو جائیے، پھر آپ اور شخص آیا، فرمایا سوار ہو جائیے، یعنی میدان میں جائیے، اور پھر نبی کریم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد کے چہرے کو مکرم بنایا، یہ جھنڈا میں اس شخص کو عطا کروں گا جو میدان نہیں چھوڑے گا۔ اے علی یہ لو۔ حضرت علی پرچم لے کر چلے گئے حتیٰ کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کیا۔ بعض احادیث جو اس کتاب میں مصنف نے نقل نہیں کی، ان کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہے کہ صحابہ آتے تھے، یعنی کہ اگر پہلا دستہ ابو بکر کا گیا اور وہ آ جاتا تھا واپس تو وہ صحابہ کہتے تھے یہ بھاگ گئے ہیں، اور ابو بکر کہتے تھے یہ بھاگ گئے ہیں۔ عمر کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ دستے میں جاتے تھے وہ بھی کہتے تھے یہ ہمارا لیڈر فرار کر گیا، اور لیڈر کہتے تھے کہ جی ہمارے صحابہ فرار کر گئے ہیں۔ خیر، یہ حدیث اس بندے نے نقل نہیں کی، واللہ العالم کیوں۔
اب یہ اس حدیث کو امام احمد نے بھی کہا کہ اس کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، باقاعدہ اس نے پورے علماء کی نا اس کے اندر یہ لکھی ہے، جس کو جو حوالے ساتھ کے موجود ہیں۔ خیر اب یہاں پہ آتے ہیں، یہ ہے جی صفحہ نمبر 136 اور حدیث نمبر 15 پہ اس نے نقل کیا ہے کہ بریدہ سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز رسول اللہ خیبر کے قلعہ کے پاس اترے، رسول اللہ نے پرچم عمر کو عطا فرمایا۔ بس یہاں پر بعض لوگ، میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چاہے جی ان سے خیبر نہیں فتح ہوا تو وہ بالکل، یعنی کہ اس سے لیکن یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود خلیفہ بنایا، پہلے ابو بکر کو بھیجا، پھر عمر کو بھیجا، اور پھر بعد میں علی کو بھیجا اور علی سے خیبر فتح ہو گیا، تو یہ خلافت کی علامت ہے۔ تو یہ جو حدیث آ رہی ہے نا، اب میں آپ کو یہ کلیئر کرتا چلوں، بعد میں آنے والی حدیثوں میں بتاؤں گا کہ جو یہاں پر یہ پہلے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے ان حدیثوں میں کہ شیخین گئے اور ان سے فتح نہیں ہوا، پھر اس کے بعد ان سے جب ان کو پتہ چل گیا کہ راویوں کی تواتر حدیثیں موجود ہیں، تو پھر انہوں نے ایک اور ڈھکوسلا شروع کر دیا کہ مرحب کا قاتل محمد بن مسلمہ ہے، علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ خیر یہ میں آنے والی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج میں جس پہ اختتام کروں گا، ان میں سے میں نے 2 سوالوں کو کلیئر کیا ہے۔ ایک تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت عمر اتنے بہادر تھے کہ مکے کی آوازیں آتی تھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اتنے بہادر تھے کہ یا تو کفار سمجھتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمر مر گیا ہے۔ خیر اس میں سے ایک یہ ڈھکوسلا بھی ختم ہو گیا۔ اب اس حدیث میں یہ ثابت آ رہا ہے کہ جی یہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی خیبر کے دن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ترتیب بتائی ہے نا کہ پہلے ابو بکر کو بھیجا، پھر عمر کو بھیجا، پھر علی کو بھیجا، اس سے خلافت راشدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کے نزدیک یہ ایسے ایسے تھا۔ اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے، فضائل صحابہ میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، السنہ ابن عاصم میں بھی ہے، خیر مجمع الزوائر میں بھی ہے۔ یہ حدیث ہے جی، اس کو یہ صفحہ نمبر 136 میں نقل کیا ہے خصائص علی میں، آپ کو یہ مل جائے گی صفحہ نمبر 136 میں۔ یہ جو ان لوگوں کا رد میں پیش کرنے لگا جو کہتے ہیں کہ جی پہلے ابو بکر کو بھیجا عمر کو، اس حدیث کے الفاظ کی طرف توجہ دیجیے گا۔ حضرت بریدہ سلمہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے روز رسول اللہ نے اہل خیبر کو قلعے کے پاس اترے، رسول اللہ نے پرچم عمر کو عطا کیا، پہلے پرچم عمر کو ملا۔ بس جن لوگوں نے تیار ہو کر ان کے ساتھ جانا تھا وہ تیار ہو کر چلے گئے، اور اہل خیبر سے ان کا آمنا سامنا ہوا تو عمر اور ان کے ساتھی پر معاملہ نشف ہوا اور رسول اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ بس رسول اللہ نے فرمایا میں ایک ایسے شخص کو پرچم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبوب رکھتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو حضرت ابو بکر عمر آگے بڑھے، مطلب ابو بکر عمر آگے بڑھے، لیکن آپ نے حضرت علی کو بلایا اور ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور حضرت علی کے ساتھ کچھ لوگ تیار ہو گئے۔ حضرت علی اہل خیبر کے سامنے ہوئے تو مرحب یہ اشعار پڑھ رہا تھا، جب میرے سامنے شیر آئیں تو غبار ہو جائیں۔ خیر یہ انہوں نے ایک پورا اپنا مرحب کا ایک انہوں نے لکھا ہے۔ پھر سیدنا علی اور ان کے درمیان 2 ہاتھ ہو گئے مرحب کے درمیان۔ پھر اچانک سیدنا علی نے ان پر ایسا وار کیا کہ ان کی تلوار ان کے چہرے سر کو چیر کر رکھ دیا اور ان کے دماغ کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، اور پورے لشکر نے ان کی ضرب کی گاڑی کی آواز سنی۔ پھر ابھی ان کے لشکر کے آخری صف کی نوبت بھی نہ آئی کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی اور ان کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں نا، میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں کلیئر کیے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی علی مددگار کیسے، ان کی تو اپنی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ تو انجینئر صاحب آپ اپنی عوام کو، جو یہ مسلم بنے ہوئے ہیں نا، جو علمی کتابی ہیں، ان کو یہ بھی بتائیں کہ حضرت علی نے تب کیا یا اللہ مدد نہیں پکارا تھا؟ اللہ کے نبی نے اپنے تھوک مبارک سے ان کی آنکھوں کو شفا دے دی تھی، تو پھر اللہ کے نبی سے مدد مانگ لیا کرے، کم از کم اتنے تو قائل ہو جائیں۔ ٹکڑے یہاں سے یہاں تک پڑھ کے نا اپنی دلیل نہ بنایا کرے، پورا پڑھا کرے نا، دوسروں کو بھی آپ کہتے ہیں نا خود بھی پورا پڑھیں۔
خیر یہ آج ہماری یہ ویڈیو تھی. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ مرہب کا قاتل کون ہے. یہاں پر انہوں نے تو یہ ثابت کیا نا پہلے کہ یہ فتح تو کسی سے نہیں ہوا. شیخین سے تو پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ فتح ہی نہیں ہوا. پھر حضرت علی نے فتح ہوا. پھر ان کے علماء نے کیا ڈھکوسلا مچانا شروع کر دیا کہ جی اب یہ کرتے ہیں کہ مرہب کو نہ قتل محمد بن مسلمہ نے کیا ہے، سیدنا علی علیہ السلام نے نہیں کیا، کم از کم آپ کے خلفۂ راشدین نے نہیں کیا. یہ تو آپ کے راوی بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مان جائیں. خیر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اسے شیئر کیجیے گا.